نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انفروا خفافا وثقالا نکلو ہلکے ہو یا بوجھل وجاہدوا باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں کچھ معلوم ہے یعنی کسی بھی قسم کی بات کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو راستے میں نہ آنے دو نکلو خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر ہو جوان ہو یا بوڑھے ہو پیدل ہو یا سوار ہو عیالدار ہو یا اکیلے ہو آگے جانے والوں میں سے ہو یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو کوچ کرو نکلو نقل و حرکت تم پہ بھاری ہے یا ہلکی ہے بوجھل دل سے ہو یا ہلکے دل سے ساز و سامان ہے یا نہیں ہے جس حال میں بھی ہو نکلو خفاف خفیف کی جمع ہے ثقال ثقیل کی جمع ہے خفیف وہ شخص جو ہلکا ہو یعنی اس کے پاس سر و سامان نہ ہو اور ثقیل جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ اسلحے کی کثرت کی وجہ سے لدا ہوا ہو بوجھل ہو چکا ہو اور دوسرا معنی خفاف کا یعنی جس کا دل ہلکا ہو لائٹ اور دوسرا ثقال جس کا دل بوجھل ہو گیا ہو اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہو یعنی کسی بھی حال میں ہو نکلو وجاہدوا باموالکم وانفسکم اب تو مال اور جانیں دونوں چاہیے صرف مال سے کام نہیں چلے گا یہ وہ جنگ ہے جس میں دونوں چیزیں لے کے جانی ہوگی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں کچھ جہاد کے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں چیزیں دینی پڑتی ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے اچھا ہے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا نفع قریب کا عرض کہتے ہیں سامان کو نفع کو فائدے کو وسفرا قاصدا اور سفر ہوتا قریب کا قاصد قصد سے ہے متوسط یعنی نارمل آسان لتبعوکا تو یہ پیروی کرتے آپ کی ولیکن لیکن بعدت علیہم الشقہ دور ہو گئی ان پہ مسافت یعنی راستہ بڑا لمبا تھا یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے اس لیے چلنے سے گریزاں ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کس بات پہ لو استطعنا اگر ہم میں استطاعت ہوتی لخرجنا معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے یعنی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم اس لیے نکل نہیں پا رہے ورنہ ضرور ہم بھی چلتے دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں یہلکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں حقیقتاً جو باتیں اور خدشے انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے قربانی کا معاملہ ہوتا ہے اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے ہماری زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں تو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوریاں بنا کے ہم اس راستے سے پیچھے تو نہیں رہ رہے کیونکہ بعض اوقات ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں کرتے رسک نہیں لیتے آگے نہیں بڑھتے تکلیف میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں عفا اللہ عنک
اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کے ساتھ آپ کو ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اجازت دینے میں جلدی کیوں کی؟ کیونکہ ہو ہی رہا تھا نا کہ منافقین آ کے جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہوتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے جو آپ کا ایک اخلاق تھا اور جو آپ کا ایک خاص انداز تھا نرمی کا، اس کی بنا پر آپ جو بھی آتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ بہانہ، آپ کہتے اچھا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ ان کو چھٹی نہیں ملنی چاہیے تھی. کیونکہ سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں لوگ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ چھٹی دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. یہاں تو بالکل نہ دیں، آج تو کسی کی بھی چھٹی نہیں، چھٹی بند ہے سب کی. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر، الذین صدقوا، ان لوگوں کا حال جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے. یعنی آج تو ان کے نفاق کے کھل جانے کا موقع تھا، ان کی وفاداریوں کی حقیقت معلوم ہونے کا وقت تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیار کا انداز بھی ہے اور ایک چیز پر روکا بھی جا رہا ہے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے بالکل اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ ایسے موقعوں پر بھاگنا نہیں چاہتے، وہ تو ایسے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور پیش کریں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ یہ مخلص ایماندار اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر سکیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو. جہاد کا اعلان ہوتے ہی 4 قسم کے گروہ بن گئے. نمبر 1 وہ مسلمان جو بغیر کسی تعامل کے تیار ہو گئے. نمبر 2 جو شروع میں ذرا ڈولے لیکن فوراً جلدی ہی اپنے تردد سے باہر آ گئے. نمبر 3 جو کسی بیماری یا سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اجازت دی تھی. اور نمبر 4 وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا. اس کے علاوہ باقی سب منافقین تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ مخلص اہل ایمان کے بھی 4 گروہ تھے. پہلے کون؟ جو فوراً تیار ہو گئے. دوسرے جو ذرا سا ٹھٹک کے تیار ہو. تیسرے جو معذور تھے. اور چوتھے جو وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی. انہی کے نام پہ تو یہ سورت التوبہ ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی منافق ہیں. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے. اور جن کے دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر، اس کی باتوں پر، تو پھر وہ ایمان نہیں منافقت ہے. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، آتے جاتے ہیں. تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، کنفیوزڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں اس لیے شریک نہیں ہو سکتا. دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی حاضری کو پاسبل بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے. اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، کس لیے بچا کے رکھے ہوئے. اچھا خدا نہ خواستہ اپنے ہی
رشتہ داروں میں سے مثلاً ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بازو خدا نخواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ایکسکیوز کر لو، ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھنے آ سکتے. ہاں ہمیں پتا ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، پیسے نہیں دے سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں. ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو وفادار کہیں گے، مخلص اور ہمدرد کہیں گے. لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے، اہم وقت آتا ہے، تو وہ بہانے بنا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قربانی، خواہ وہ علم کے راستے میں ہو، خواہ وہ جنگ کے راستے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ سارے رشتے اور گھر اور مال تجارت تمہیں بہت عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے فیصلہ لے آئے رسوائی کا. ایسے ہی تو نہیں کہا گیا ہے. یہ تو غداروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہم موقعوں پر ادھر ادھر چھپے. محبت کرنے والے تو یوں نہیں چھپتے، مخلص لوگ تو ایسے موقعوں پر نہیں جی چراتے، خواہ کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو. کبھی کسی نے دیکھا کہ بچہ گر کے چوٹ لگی اور ماں کہے مجھے تو نیند آئی ہے، اٹھ جائے گا خود ہی. دنیا کی محبتوں میں تو ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا، دین کی محبتوں میں ہمیں کیوں یاد آتا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے باوجود ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے. کوئی قربانی ہم نہ کریں، آرام سے دنیا میں رہیں، اپنی دنیا بنائیں خوب خوب، اور آخرت میں جا کر صرف اس لیے جنت میں چلے جائیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے. آپ تو چین سے نہیں سوئے کہیں کہ آپ کو امت کا درد تھا اور امت کا غم تھا، لیکن امت آپ کی محبت کے دعوے کر کر کے غافل سوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے نظر آتے. جس نے جانا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ہی، اٹھنا ہی ناپسند کیا. فَثَبَّطَهُمْ، پھر ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. چونکہ ان منافقوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی ان سے نکلنے کی توفیق چھین لی. فَثَبَّطَهُمْ، تثبیت کہتے ہیں آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو. چونکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے بھی ان کو روک دیا. اللہ نے ان کے لیے پیچھے رہنا ہی پسندیدہ بنا دیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی ان کی توفیق ہی نہ ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھے رہو. اور یہ بیٹھے رہو خوشی سے نہیں کہا، ناراضگی سے کہا. قیل اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. جو سستی تم نے دکھائی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر، ما زادوکم الا خبالا، تو فساد میں اضافہ کرتے تم میں. ولا اودعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں اضطراب، بے چینی پیدا ہو. مثلا جنون جو عقل پہ اثر انداز ہو، یعنی دماغ پھر جائے، جس سے کہتے ہیں نا سر پھر گیا. تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے. اور اودعو کا لفظ جو ہے، اودع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرتے. ایدع سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے لیے، فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر فتنے برپا کریں. ایمان جو کمزور تھا.
خلالکم خلل کی جمع ہے تمہارے درمیان، یعنی کس کس طرح پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے، مثلا یہ کہ جنگ سے فرار حاصل کرتے، دوسروں کے حوصلے توڑتے، یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے، کوئی سازشوں کے جال بنتے، یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے، یبغونکم الفتنہ، تم میں فتنہ تلاش کرتے، کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے، اور تمہارے اندر ان کے لیے سن گن لینے والے بھی موجود ہیں، یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں۔ اب ہوتا یہ نا، جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں، جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈاواڈول ہو، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک طرح سے اینٹی گروپ ہوتے ہیں، جن کی ہمدردیاں اپنی ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، اس کو اس سے لڑا، اس سے اس کو جھگڑا، اور ہر وقت ایک اضطراب پیدا کیے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے، کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے، تو ان کی چرب زبانی سے وہ بد دل ہوتے۔ اب تو یہ نا کہ مخلص اہل ایمان کو دیکھ کے یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مصیبت بن جاتے، فتنہ بن جاتے۔ نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ، اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی یاد رکھیے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ سب فطرتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے اندر ایک جیسی آتے اثر نہیں کرتی۔ لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سنتے کتنا ہے۔ آیات تو سب کے لیے پڑھی جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا، اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی تھوڑا سنا۔ اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح، لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے، اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے۔ جس نے خود اپنی عقل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو، پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کس سے پہلے، جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے، پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے کئی معاملات، یعنی کئی معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اسلام کے حق میں، دین کے حق میں۔ کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر۔ وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ کس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے؟ آپ کی کامیابی کو۔ ومنہم، اور ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے۔ من یقول، جو کہتا ہے، اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے۔ کس بات کی اجازت؟ جنگ میں نہ جانے کی۔ ولا تفتنی،
اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، گناہگار نہ کیجیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں وہ گر چکے، مبتلا ہو ہی چکے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام جد بن قیس تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، اس لیے آپ مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے اور اس جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھیے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھڑ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے۔ یعنی کتنے شیلو اور کتنے اتھلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے، اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تعویل اس وقت میں کر رہا ہوں، جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں، جو عذر پیش کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی، وجوہات کی۔ جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا۔ جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ قاتل کے پاس، چور کے پاس، ڈاکو کے پاس، رشوت خور کے پاس، جھوٹ بولنے والے کے پاس، غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس، دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس، سب کے پاس، ہر غلط کار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے، اور ایسی تعویلیں، ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تعویلوں سے، ان بہانوں سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں، یا اس فرض کی کوتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دہی نہیں، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ مند نہیں۔ کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو، نہ دل چاہ رہا ہو عمل کرنے پر، اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں، تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا، قواعد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا، درست سینٹینسز کا ہونا، اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے، آپ سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، نقصان اٹھا جاتے ہیں، اور بالآخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکے۔ ہمیں پتہ ہے ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے، وہ غلط ہوتے ہیں
لیکن اس قدر چرب زبان ہوتے ہیں کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے، یا اپنی پرسنالٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے. دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی. تو ہم خواہ کتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں، اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اس کو عاجز کر سکتے ہیں، جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلاں نفسیاتی کمزوری ہے، ہمارے اندر فلاں چیز، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا مجرم اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے، میں کیا کروں، میری بڑی مجبوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں. بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں. کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکے ہیں؟ یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں. ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ بولنا بذات خود ایک فتنہ ہے ان کے لیے. پھر چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ وہاں لے جائیں گے تو میں گناہ کر بیٹھوں گا تو اس طرح ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، تو یہاں فتنے کو اگر ہلاکت کے معنی میں لیا جائے تو فرمایا کہ ہلاکت میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ گناہ کر کے یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑ چکے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ انکار کر کے مجھے گناہ گار نہ کریں، مجھے اجازت دے ہی دیں. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہ گار ہوں گا. آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک آفیشیل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا. نہیں، اس جھوٹ کا، اس دھوکے کا، اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر. اور یہ تو دنیا میں تھا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ فَتَرَبَّصُوا والی بات بھی ساتھ دہرا لے، اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی. یعنی تبوک پہنچ کر تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے، وہ تو ایک دور کی بات تھی. تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا، دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا، سستی کرنا، کمزوری دکھانا، یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے، ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا. تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا یہ بذات خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.